بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ عمران خان کے مخالفین کا رونا بڑھتا جا رہا ہے۔ ڈنمارک میں بھی قرآن پاک کی بے حرمتی کی ناپاک جسارت۔ فوج کو اپنی قوم کی خدمت کرنے پر فخر ہے، ہم عوام سے اور عوام ہم سے ہیں۔ آرمی چیف۔ مصنوعی ذہانت کا تیسرا مرحلہ انتہائی خطرناک کیوں ہے؟ پاکستان کا ایک اننگز میں تیز ترین سنچری کا ریکارڈ۔ کور کمانڈر ہاؤس حملہ، علیمہ خان سمیت 22 رہنماؤں کو اشتہاری قرار دے دیا گیا۔ حکومت کا نگراں سیٹ اپ لمبے عرصے تک چلانے پر غور۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ عمران خان کے مخالفین کا رونا ہے کہ اب سائفر کا معاملہ قانونی کارروائی میں ہتھیار بننے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ وہ تمام لوگ جو سائفر پر جھوٹا بیانیہ تیار کرنے اور اسے عام کرنے میں ملوث ہیں، ان کا احتساب ضروری ہے، کیونکہ انہوں نے پاکستانی عوام کو دھوکہ دیا اور ریاست کے مفادات کو خطرے میں ڈالا۔ عین اس وقت جب عمران خان سوچ رہے تھے کہ امریکی سازش سے متعلق ان کا بنایا گیا بیانیہ دفن ہو چکا ہے، سائفر انتقامی آگ کے ساتھ ان کے سر پر ایک بار پھر آ کھڑا ہوا ہے۔ اعظم خان کے اعترافات ان تہلکہ خیز انکشافات کے سلسلے میں تازہ ترین اضافہ ہے۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ کس طرح عمران خان اور ان کے قریبی ساتھیوں نے ان کو حکومت سے بے دخل کرنے کے حوالے سے امریکی سازش کا بیانیہ تیار کیا تھا۔ عمران خان کی جانب سے ایک جلسے میں کاغذ کا ایک ٹکڑا لہرانے اور انہیں اقتدار سے نکالنے کی امریکی سازش کے ثبوت کے طور پر سائفر کی موجودگی کا اعلان کرنے کے قریب 16 ماہ بعد اب آخرکار اس معاملے سے دھند چھٹ چکی ہے، اور مخالفین کا کہنا ہے کہ کچھ سچائیاں سامنے آ رہی ہیں جو ان تمام لوگوں کے کردار پر ایک بدنما روشنی ڈال رہی ہیں، جنہوں نے اس نام نہاد سازش کے بیانیے کو تخلیق کیا تھا اور پھر اس کی تشہیر کی تھی۔ اس افسوسناک کہانی میں 3 مرکزی کردار ہیں: عمران خان، اعظم خان اور شاہ محمود قریشی۔ ان کے بعد معاون کرداروں کی ایک ٹیم ہے جس میں فواد چودھری، شیری مزاری اور پی ٹی آئی کے دیگر ترجمانوں کا ایک گروہ شامل ہے، جن میں سے زیادہ تر نے ایک مخصوص ٹی وی چینل پر بیٹھ کر تمام زہریلے جھوٹ بولے جن سے سائفر بیانیہ تیار ہوا۔ عمران خان کے مخالفین کا رونا ہے کہ اس رنگ برنگی ٹیم نے اکٹھے ہو کر بے بس ووٹرز پر ایسا جادو کیا جو اس قدر نقصان دہ اور خطرناک تھا کہ ملک ابھی تک اس کے اثرات سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ فوجی ہائی کمان پہلے ہی سائفر پر اپنا ہوم ورک مکمل کر چکی تھی، تاہم صاف بات کی جائے تو پی ٹی آئی کے اس احمقانہ بیانیے کو جھٹلانے کے لیے زیادہ ہوم ورک کی ضرورت نہیں تھی، مگر عمران خان کے عہدے کے احترام میں اعلیٰ فوجی قیادت نے اتنا مان لیا کہ امریکی سفارتکار کی طرف سے استعمال کیا جانے والی زبان غیر مناسب تھی۔ لیکن جب عمران خان نے اسلام آباد کے ایک جلسے میں سائفر لہرا دیا تو بہت سے لوگ حیران رہ گئے۔ سائفر پوری دنیا میں سفارتکاری کا دوستو لازمی حصہ ہوتے ہیں۔ رازداری ان کے پروٹوکول میں شامل ہے، اس کے پیچھے پوری منطق ہے۔ عمران خان نے سائفر کو عام نہیں کیا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر برا کام یہ کیا کہ اسے خود غرض سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے اصل سائفر اپنے پاس ہی رکھ لیا اور اسے گم بھی کر دیا۔ اس سارے معاملے میں وہ تب سے لے کر تب تک جب تک وہ اس سے جتنا بھی فائدہ لے سکتے تھے لیتے رہے۔ انہوں نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کی مسلسل مشاورت حاصل کی۔ شاہ محمود قریشی کو اس طرح کی لاپرواہی میں ملوث نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ انہیں اس سازش کے نقصان اور بین الاقوامی سطح پر
اس کے پاکستان کی سفارتکاری، خارجہ تعلقات اور ساکھ پر پڑنے والے برے اثرات کا علم نہ ہو۔ اس کے باوجود وہ آگے بڑھتے گئے اور سائفر سے متعلق اس سفید جھوٹ کو پھیلانے میں پیش رہے جب ان کی حکومت اپنی قبر کو گہرے سے گہرا کھودنے میں مصروف تھی۔ شیری مزاری سمیت ایک مخصوص نیوز چینل پر مسخروں جیسے پروپیگنڈا کرنے والوں نے یہ عجیب و غریب دعوے کر کے بہت سارے لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا کہ وہ تمام لوگ جو اپنے سرکاری فرائض کی ادائیگی کے سلسلے میں امریکی سفارتکاروں سے ملاقاتیں کر رہے تھے، در حقیقت امریکی سازش میں حصے دار تھے۔ دوستو، یہ رونا ہے عمران خان کے مخالفین کا، اور وہ مخالفین کون ہیں آپ سب جانتے ہیں۔ سویڈن کے بعد ڈنمارک کے دارالحکومت میں بھی عراقی سفارتخانے کے سامنے دو حرامی مظاہرین نے قرآن مجید کے نسخے کی ایسی بے حرمتی کی کہ میں یہاں اسے بیان نہیں کر سکتا۔ واقعے کے فوراً بعد عراق نے یورپی یونین میں شامل ممالک کے حکام سے مطالبہ کیا کہ نام نہاد آزادی اظہار اور مظاہرے کے حقوق پر جلد از جلد نظر ثانی کی جائے۔ اس سے پہلے بھی گزشتہ ہفتے اسی طرح کا مظاہرہ کیا تھا جس میں فیس بک پر قرآن پاک کی بے حرمتی کو براہ راست دکھایا گیا تھا، جس کے بعد ڈنمارک کے وزیر خارجہ نے اس کی احمقانہ فعل کے طور پہ مذمت کی تھی، لیکن کہا تھا کہ دوسروں کے مذہب کی توہین کرنا ایک شرمناک عمل ہے، تاہم یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ یاد رہے دوستو کہ ڈنمارک میں اس سے پہلے بھی قرآن پاک کی بے حرمتی کے کئی واقعات پیش آ چکے ہیں جس پر مقامی حکومت کی طرف سے کوئی کارروائی عمل میں نہیں کی گئی۔ آرمی چیف جنرل عاصم کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی اور معیشت کا چولی دامن کا ساتھ ہے، سیکیورٹی کے ساتھ معیشت اور معیشت کے ساتھ سیکیورٹی ناگزیر ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ پاک فوج کو اپنی قوم کی خدمت کرنے پر فخر ہے، فوج عوام سے اور عوام فوج سے ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کو موجودہ بحران سے نکال کر ہی دم لیا جائے گا، پاکستانی غیرت مند اور باصلاحیت قوم ہے۔ تمام پاکستانیوں نے بھکاری کا کچکول باہر اٹھا کر پھینکنا ہے، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو تمام نعمتوں سے نوازا ہے۔ جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ ہمیں دنیا کی کوئی طاقت ترقی کرنے سے نہیں روک سکتی۔ پاکستان میں زرعی انقلاب آ کر رہے گا، انشاءاللہ ہم اس ماڈل فارم کی طرز کے جدید فارم بنائیں گے جس سے چھوٹے کسان کو فائدہ ہوگا، جس کا یہ دائرہ کار پورے پاکستان میں پھیلایا جائے گا۔ آرمی چیف نے مزید کہا کہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، عوام اور ریاست کا رشتہ محبت اور احترام کا ہے، سیکیورٹی اور معیشت کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ آخر میں جنرل عاصم منیر نے علامہ اقبال کا معروف شعر بھی پڑھا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ مصنوعی ذہانت کا تیسرا دور انتہائی خطرناک کیوں سمجھا جا رہا ہے؟ چیٹ جی پی ٹی ایک ایسا چیٹ بوٹ ہے جو مصنوعی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے سوالات کے جواب دیتا ہے یا صارفین کے مطالبے پر متن تیار کرتا ہے۔ تاریخ میں سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی انٹرنیٹ ایپلیکیشن بھی بن گیا۔ صرف 2 مہینے میں 10 کروڑ صارفین اس تک رسائی حاصل کر چکے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق ٹک ٹاک کو اس سنگِ میل تک پہنچنے میں 9 مہینے لگے تھے، جبکہ انسٹاگرام کو 2.5 سال کا عرصہ لگا تھا۔ تجزیہ کاروں نے کہا ہے کہ 20 سال سے ہم انٹرنیٹ کو ٹریک کر رہے ہیں، ہمیں اس سے زیادہ کسی انٹرنیٹ ایپلیکیشن کی تیز رفتار ترقی یاد نہیں ہے۔ چیٹ جی پی ٹی سے اگر آپ کوئی بھی سوال پوچھیں تو یہ آپ کو اس حوالے سے ایک مفصل اور بہترین جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چاہے آپ اس سے کوئی نظم لکھوائیں یا اپنے اسکول کی اسائنمنٹ میں رہنمائی حاصل کریں، یہ سافٹ ویئر آپ کو اکثر مایوس نہیں کرے گا۔ ٹیکنالوجی کی دنیا میں آئی بی ایم جیسی بڑی کمپنیوں نے دوستو تقریباً 8,000 ملازمتوں کے خاتمے کا اعلان کیا ہے۔ اب وہ یہ کام مصنوعی ذہانت کی مدد سے لیں گے۔
مصنوعی ذہانت آج کل انسانی ملازمتوں کے 1/4 حصے کی جگہ لے سکتی ہے۔ اگر یہ تمام تبدیلیاں آپ پر حاوی ہو جاتی ہیں تو آپ اپنے آپ کو ایک ایسی حقیقت کے لیے تیار کریں جو اور بھی پریشان کن ہو سکتی ہے۔ حالانکہ یہ مصنوعی ذہانت کی ترقی کا صرف پہلا مرحلہ ہے، ماہرین کے مطابق دوسرا مرحلہ بہت زیادہ انقلابی ہوگا اور جلد سامنے آ جائے گا، جبکہ تیسرا اور آخری مرحلہ اتنا جدید ہے کہ یہ دنیا کو مکمل طور پر بدل دے گا۔ سمارٹ فون ایسی ایپس سے بھرے ہوئے ہیں جو اس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں۔ GPS نقشوں سے لے کر جو آپ کو دنیا میں کہیں بھی تلاش کرنے یا موسم کا پتہ لگانے، موسیقی اور ویڈیو پروگراموں تک جو آپ کے ذوق کو جانتے ہیں اور سفارشات کرتے ہیں، یہاں تک کہ یہ ہسپتالوں میں تشخیص کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ نفیس نظام جسے ڈرائیور کے بغیر کاریں یعنی خود کار گاڑیاں اور مقبول چیٹ GPT بھی اس کی شکلیں ہیں۔ AI ہمارے وقت کی سب سے دوست و طاقتور ٹیکنالوجی میں سے ایک ہے، لیکن اس کے پیش کردہ مواقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں پہلے اس کے خطرات کو کم کرنا چاہیے۔ یہ آخر کار ہم سے زیادہ ذہین ہوں، ہم سے آگے نکل جائیں گے، ہمیں یہ بے روزگار اور غیر متعلقہ کر کے ہماری جگہ لے لیں گے۔ اگرچہ اس بارے میں کافی بحث ہو رہی ہے کہ آیا کوئی مشین واقعی اس قسم کی وسیع ذہانت حاصل کر سکتی ہے جو انسان کے پاس ہوتی ہے، خاص طور پر جب بات جذباتی ذہانت کی ہو۔ مصنوعی ذہانت کے گاڈ فادر 75 سال کے جیفری ہنٹن جو حالیہ عرصے میں گوگل سے ریٹائر ہو گئے تھے، ان کا کہنا ہے کہ ابھی مشینیں ہم سے زیادہ ہوشیار نہیں ہیں، جہاں تک میں دیکھ سکتا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ جلد ہی ہو جائیں گی۔ مصنوعی ذہانت کی وجہ سے دوستو 30 کروڑ نوکریاں ختم ہو جائیں گی۔ مشہور برطانوی ماہر طبیعیات سٹیفن کا خیال تھا کہ انتہائی ذہین مشینیں ہمارے وجود کے لیے خطرہ ہیں۔ انہوں نے اپنی موت سے 4 سال پہلے بتایا تھا کہ مکمل مصنوعی ذہانت کی ترقی کا مطلب نسل انسانی کا خاتمہ ہو سکتا ہے، یوں انسان اس ٹیکنالوجی سے ہار جائیں گے۔ کولمبو ٹیسٹ میں پاکستان نے پہلی اننگز میں تیز ترین سنچری کا ریکارڈ بنا دیا ہے۔ امام الحق کی وکٹ ابتدا میں ہی گرنے کے باوجود عبداللہ شفیق اور شان مسعود نے جارحانہ بیٹنگ کرتے ہوئے 100 رن صرف 16.4 اوورز میں ہی مکمل کر لیے۔ اس صدی میں دوستو کبھی پاکستان نے کسی ٹیسٹ میچ کی پہلی اننگز میں اتنی برق رفتاری سے سنچری کا سنگ میل عبور نہیں کیا تھا۔ عدالت نے جناح ہاؤس حملے کیس میں عمران خان کی بہنوں سمیت 22 رہنماؤں کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ جناح ہاؤس حملہ کیس میں تمام ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے، لیکن ملزمان روپوش ہیں اور وارنٹ گرفتاری موصول نہیں کر رہے، لہذا تمام ملزمان کے خلاف اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ حکومت نگراں سیٹ اپ لمبے عرصے تک چلانے پر غور کر رہی ہے۔ خواجہ آصف کے بیان کے بعد نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ کے اپنے گھر میں بھی نا اتفاقی ہے۔ جب PDM حکومت جاری ہوگی اور نگراں حکومت آ رہی جا رہی ہوگی، جب PDM حکومت جا رہی ہوگی اور نگراں حکومت آ رہی ہوگی، اس دوران ہی کسی دن عمران خان کی گرفتاری ہوگی۔ الیکشن ایکٹ کے آرٹیکل 230 میں ترمیم کر کے نگراں وزیراعظم کو زیادہ اختیار مل جاتے ہیں تو پھر یہی سمجھ آتی ہے کہ حکومت جلدی الیکشن نہیں کروانا چاہتی اور نگراں سیٹ اپ کو لمبے عرصے تک چلانا چاہ رہی ہے۔ الیکشن ہوئے تو اس مرتبہ دوستوں آنکھیں کھول دینے والی اور ریکارڈ دھاندلی ہوگی، اور جس کو اجازت ملے گی بس وہی الیکشن لڑ سکے گا۔ اسحاق ڈار کو نگراں وزیر اعظم بنانے والی تجویز لندن سے آئی ہوگی اور مسلم لیگ نون سنجیدگی سے اس پر غور بھی کر رہی ہے۔ بھارتی ریاست مغربی بنگال میں ایک نوجوان نے اپنی بیوی کی واپسی کے لیے سسرالیوں کے گھر کے باہر دھرنا دے دیا۔
مشتاق علی نامی نوجوان نے بیوی کی واپسی کے لیے مختلف پلے کارڈز بھی اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے، جن میں سے ایک پر میری بیوی واپس کرو لکھا ہوا تھا۔ مشتاق علی کا کہنا ہے کہ اس نے اپنی بیوی سے نکاح کیا ہے، جس کے 10 گواہ موجود ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ جب تک اس کی بیوی کو اس کے پاس نہیں آنے دیا جائے گا، اس وقت تک وہ یہاں سے نہیں جائے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ مولانا فضل الرحمان نے بھی ملتان میں یہی کہا ہے کہ جب تک جلسہ نہ کر لیں یہاں سے نہیں جائیں گے۔ خیر، یہ خبر تو میں اوپر سنا چکا ہوں، اب اس نوجوان کی سنتے ہیں۔ نوجوان نے بتایا کہ ان کی 4 سال قبل شادی ہوئی تھی۔ اس کی بیوی 4 ماہ پہلے میکے آئی اور دوبارہ واپس نہیں گئی۔ اسے میرے سسرال والے میرے پاس آنے سے روک رہے ہیں۔ دوسری جانب نوجوان کے دھرنا دینے کے بعد اس کے سسرال والے گھر کو تالا لگا کر غائب ہو چکے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر ہر جگہ مردوں کا حکم چلتا ہے اور گھر کا سربراہ بھی مرد ہی ہوتے ہیں۔ بھارت کی شمال مشرقی ریاست منگالیہ میں آباد کھاسی قبیلے میں الٹ ہے، جہاں گھر کی سربراہ عورت ہوتی ہے اور نسل بھی ماں سے چلتی ہے۔ قبیلے میں روایات برسوں سے یہی چلی آ رہی ہے، اس لیے سارے اختیار خواتین کو حاصل ہے اور حکم بھی خواتین کا ہی چلتا ہے، جبکہ جائیداد بھی مرد کی بجائے عورت کو منتقل کی جاتی ہے۔ گھاسی قبیلے کی آبادی 30 لاکھ ہے، جو ریاستی آبادی کا 35% ہے۔ اس قبیلے میں برسوں سے یہی روایات نافذ ہیں، جس کے تحت عورت گھر کی سربراہ ہوتی ہے اور مالی معاملات میں آزاد اور خود مختار ہوتی ہے۔ تاہم معاشی اور سماجی لحاظ سے برتری کے باوجود کھاسی کمیونٹی کی عورتیں سیاست سے دور ہیں اور الیکشن وغیرہ میں خاص حصہ نہیں لیتی، اور ایوانوں میں اب بھی مردوں کی اکثریت ہے۔ غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے کہ کھاسی قبیلے میں عورتوں کی حکمرانی کا نظام مردوں کے لڑائیوں میں جانے کے باعث شروع ہوا تھا۔ مرد لڑائیوں پر جاتے تھے تو عورتیں پیچھے رہ کر گھر کا نظام چلاتی تھی اور گھر کی سربراہ بھی ہوتی تھی۔ تب سے یہی نظام کھاسی قبیلے میں مستقل طور پر نافذ ہو گیا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔